با اب تا ات ثا اث جیم اج حا اح خا اخ دال اد ذال اذ را ار رو ار ری ار زا از سین اس شین اش صاد اس ضاد ضاد اض طا اط ظا اض عین اع غین اغ فا اف قاف اق کاف اک لام میم نون واو ہا حمزہ یا تین حروف جن میں سیٹی نہیں ہے ثا اث ذال اذ ضا اض ثا اث ذال اذ ضا اض تین حروف جن میں سیٹی ہے زا از سین اس صاد اس زا از سین اس صاد اس حروف قلقلہ قاف اق طا اط با اب جیم اج دال اد حروف حلقی حمزہ ہا عین حا غین خا حمزہ ہا عین حا غین خا حروف مستعلیہ موٹے حروف خا اخ صاد اس ضاد اض غین اغ طا اط قاف اق ضا اض وہ حروف جو ہونٹ سے نکلتے ہیں با اب میم ام فا اف جس نون اور میم پر شد ہو اس پر غنہ ہوگا ان مم ان مم لفظ اللہ کی لام سے پہلے زبر یا پیش آ جائے تو وہ موٹی ہوگی باقی پتلی اب ان اللہ قل هو اللہ نصر اللہ دین اللہ بسم اللہ للہ نون ساکن اور نون تنوین یعنی دو زبر دو زیر پیش اس پر اخفا ہوتا ہے جو غننے کی طرح ہی ہوتا ہے ان کنتم لیکن اگر نون ساکن نون تنوین کے بعد حروف خلقی میں سے کوئی حرف آ جائے وہاں اخفا نہیں ہوگا اظہار ہوگا منہم من خوف من خوف اور اگر نون ساکن نون تنوین کے بعد با آ جائے تو یہ میم ہو جاتے ہیں اور غنہ بھی ہوتا ہے جیسے من بعد کو پڑھیں گے من بعد من بعد لنسفعا بالناصیہ
اور اگر ان نون ساکن نون تنوین کے بعد یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں ادغام ہوگا، من لدنہ من رب العالمین۔ لام اور را آ جائے تو ادغام ہوگا، صرف ادغام ہوگا، غنہ نہیں ہوگا۔ لیکن باقی چار آ جائیں یا میم نون واو یم نو تو وہاں ادغام بھی ہوگا، غنہ بھی ہوگا۔ جیسے من ولیین کو پڑھیں گے من ولیین، من ولیین۔ کل جو آپ سورت پڑھیں گے نا سورہ قریش، اس کو ذرا دیکھ لیں جلدی۔ اس میں ایک دو قوانین کی طرح غور کرنے میں سنیں۔ لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب هذا البیت الذی اطعمہم، طا پر ساکن ہے نا، حروف قلقلہ ہے، ٹھیک ہے، الذی اطعمہم، اور اس میم پر شد آ گیا ہے تو اس پر غنہ ہوگا، الذی اطعمہم من جوع۔ بہت ساروں نے غنہ نہیں کیا ہے، اس میم پر ٹھہریں گے، اور نون پر جو ہے نا یہ اخفاء ہے، ٹھیک ہے، جیم آ گیا ہے نا، اس پر حروف خلقی وغیرہ نہیں ہے تو اس پر اخفاء ہوگا۔ اطعمہم من جوع، لیکن ملا کر پڑھیں گے تو نون تنوین کے بعد یرملون کا واو آ گیا ہے تو اس پر ادغام بھی ہوگا، غنہ بھی ہوگا۔ من جوع وآمنہم، یہاں بھی میم پر شاد آ گیا ہے نا تو غنہ ہوگا، وآمنہم من خوف، اور نون کے بعد خا آ گیا حروف الخی تو یہاں اظہار ہوگا، یہاں غنہ آپ نے نہیں کرنا، اخفا نہیں کرنا۔ وآمنہم من خوف، وآمنہم من خوف۔ صفحہ نمبر 25 نکال لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام یا تریدونا، تم چاہتے ہو، ان تسألوا، یہ کہ تم سوال کرو، رسولکم، اپنے رسول سے، کما، جس طرح کہ سئیلا، سوال کیا گیا، موسیٰ علیہ السلام سے، من قبل، اس سے پہلے،
ومن اور جو یتبدل الکفر تبدیل کرتا ہے کفر کو بالایمان ایمان کے بدلے میں فقط پس یقیناً ضل وہ بھٹک گیا سواء السبیل سیدھے راستے سے۔ عزیز طلبہ، گزشتہ سبق میں یہ بتایا گیا تھا کہ اس رکوع میں اور اگلے رکوع میں مسلمانوں کو یہودیوں کی سازشوں سے باخبر کیا گیا اور یہ بتایا گیا کہ یہ سمجھایا گیا کہ یہودی اسلام کے خلاف یہ سازشیں کر رہے ہیں اور یہ شرارتیں کر رہے ہیں۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ جو مسلمان ہو رہے ہیں یا جو ہو چکے ہیں ان کے دلوں میں قرآن کے متعلق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق شکوک اور شبہات پیدا کیے جائیں تاکہ وہ اپنے اسلام سے پھر جائیں۔ اس لیے انہوں نے مختلف سازشیں کیں جن کا جواب، اور کچھ سوال تھے جو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے تھے تو ان کا جواب بھی اللہ تعالیٰ نے دیا۔ یہاں بھی یہی ہوا کہ یہودی مسلمانوں کو ملتے اور آ کر کہتے کہ اپنے نبی سے یہ سوال کریں، یہ سوال کریں، اور لاجانی اور فضول سوالوں کے اندر ان کو الجھا رہے تھے، یا وہ سوال ایسے ہوتے تھے کہ جن کی وجہ سے مسلمانوں کے دلوں میں قرآن کے متعلق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق شکوک پیدا ہو سکتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کر دیا، اور ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ تم اس طرح سوال کرنا چاہتے ہو جس طرح یہودیوں نے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیے تھے۔ پچھلی آیات کے اندر آپ نے پڑھا تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام تورات لانے کے لیے کوہ طور کے اوپر گئے تو 7 بنی اسرائیل میں سے کچھ لوگ بھی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ وہاں جا کے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا کہ ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ نہ لیں۔ تو اسی قسم کے سوالات وہ اپنے انبیاء سے کیا کرتے تھے، موسیٰ علیہ السلام سے کیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے اللہ کا غضب بھی ان کے اوپر نازل ہوا۔ تو وہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کو بھی اس قسم کے سوالوں کے اندر الجھا دیں۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ رافع بن حرملہ اور وہب بن زید نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور سوال کیا، یعنی کچھ چیزوں کا مطالبہ کیا کہ ہمارے لیے آسمان سے کوئی کتاب اترے یا ہمارے لیے ایک نہر جاری کر دی جائے جسے دیکھ کر ہم آپ کی تصدیق کریں۔ اسی طرح کے اور بہت سارے سوالات بھی حدیث کے اندر ذکر ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، ام تریدون ان تسألوا، کیا تم چاہتے ہو کہ تم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قسم کے سوال کرو، کما سئل موسیٰ من قبل، جس طرح موسیٰ علیہ السلام سے اس سے پہلے سوال کیے گئے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کے اترنے کے بعد ہم اس قدر سہم گئے اور ڈر گئے کہ ہمارے دلوں کے اندر اگر کوئی سوال ہوتا بھی تو ہم چاہتے تھے کہ کوئی دور کا رہنے والا آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر لے اور ہمیں اس کا جواب، ہم بھی وہ جواب سن لیں۔ تو صحابہ کرام کا یہ رویہ تھا، یہ وتیرہ تھا، یہ عادت تھی کہ جب انہیں قرآن مجید میں کسی چیز سے منع کر دیا جاتا یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پتہ چل جاتا کہ اللہ کے رسول اس چیز کو پسند نہیں کرتے تو صحابہ کرام اپنے آپ کو اس چیز سے بچا لیا کرتے تھے۔ اور خود بہت ساری حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس طرح کے سوالات کرنے سے منع فرمایا تھا۔ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ، اور جو تبدیل کرتا ہے کفر کو بالایمان، ایمان کے بدلے میں، فقط ضل سواء السبیل، تو یقیناً وہ درست راستے سے بھٹک گیا، درست راستے سے گمراہ ہو گیا۔ ترجمہ سن لیں۔ ام یا تریدون، تم چاہتے ہو، ان تسألوا، یہ کہ تم سوال کرو، رسولکم، اپنے رسول سے، کما، جس طرح کے سئیلا، سوال کیا گیا موسیٰ علیہ السلام سے، من قبل، اس سے پہلے، ومن، اور جو یتبدل الکفر، تبدیل کرتا ہے کفر کو بالایمان، ایمان کے بدلے میں، فقط، پس یقیناً، ضل، وہ بھٹک گیا، سواء السبیل، سیدھے راستے سے۔ جزاک اللہ۔ نماز